اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 5 ہم کر رہے تھے، اور یہاں پر ستاروں کا ذکر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی ہے اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو ستارے ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جو سٹارز ہیں، یہ جو گیلیکسیز ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ کہ اب دیکھیں کہ ناسا جو ہے اپنی جتنی بھی ڈسکوریز کر رہی ہے، اور جتنی بھی پکچرز انٹرنیٹ پر ہوتی ہیں، جتنی انفارمیشن ہوتی ہے سٹارز کے بارے میں، اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، اور اللہ کی وحدانیت محسوس ہوتی ہے۔ کس طرح سے کہ یہ جتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بکھیری ہوئی ہیں، یہ اس یونیورس میں جتنی گیلیکسیز ہیں، جتنے سٹارز ہیں، جتنے پلانٹس ہیں، یہ ہماری نالج کو بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو بڑھاتے ہیں۔ کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا جو ہے پلانٹ ارتھ، اور اس سے بڑا کیا ہے، یہ جو ہمارا سورج ہے وہ زمین سے کتنا بڑا ہے، اتنا کہ 10 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو کتنے پلانٹ ارتھ، جتنے پلانٹس سما سکتے ہیں، 13 لاکھ پلانٹ ارتھ جو ہے نا وہ اس کے اندر سما سکتے ہیں، یعنی اس کا سائز اتنا بڑا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورج کی شعاعیں، یہ سورج کی روشنی، اس سورج کی جتنی بھی تپش ہے اور جو بھی اس کے فائدے ہیں، وہ پوری کی پوری دنیا کو مل رہے ہیں، کسی ایک ذرے، کسی ایک خطے، کسی ایک پورشن کو نہیں ارتھ کے، بلکہ پوری کی پوری ارتھ کو جب یہ سورج روشن کرتا ہے تو وہ روشنی کہاں کہاں تک آتی ہے، آپ کے کمرے کے کونے کونے تک بھی گھس جائے گی۔ سبحان اللہ، اتنا دور ہے ارتھ سے، اتنا زیادہ یعنی ڈسٹنس پر ہے، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پاور دے دی ہے، جو اس کو وہ حرارت دے دی ہے، روشنی دے دی ہے کہ آپ اگر دھوپ میں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر تو آپ سے بیٹھا نہیں جائے گا، آپ کو اتنی گرمی لگے گی، اتنا پسینہ آئے گا۔ لیکن یہ سورج کتنا دور ہے اور کتنا بڑا ہے دیکھا جائے تو، تبھی یہ اتنے کام کر رہا ہے، اتنے ونڈرز کر رہا ہے۔ لیکن یہ باقی سٹارز کے کمپیریٹیولی، باقی پلانٹس، باقی جتنے بھی ستارے ہیں ان کے کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو یہ بھی چھوٹا ہے، اس سے بھی بڑے بڑے ستارے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے ستارے، یہ سارے کے سارے سٹارز مل کر، یعنی یہ گروپ کی فارم میں ہوتے ہیں، ہمیں تو یہاں سے نظر آ رہے ہوتے ہیں بکھرے بکھرے موتیوں جیسے روشن ستارے، لیکن یہ گروپس کی فارم میں ہوتے ہیں، اور یہ مل کر پھر کیا بناتے ہیں، کہکشاں بناتے ہیں، گیلیکسی بناتے ہیں۔ اور ہماری جو گیلیکسی ہے جس میں یہ پلانٹ ارتھ آ جاتا ہے، سن آ جاتا ہے، اس گیلیکسی کو کیا کہتے ہیں، ملکی وے۔ اور اتنی بڑی ہے یہ گیلیکسی کہ اگر آپ ذرا اندازہ کریں کہ اگر ہم کسی ایسی چیز میں سوار ہونا کہ جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہو، یعنی جسٹ امیجن کہ آپ کسی ایسی سواری میں سوار ہیں جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہو، تو تب جا کر یہ گیلیکسی کا فاصلہ طے ہوگا۔ یعنی سوچیں کہ اتنی یہ بڑی ہے کہ اگر 1 سیکنڈ میں اگر ارتھ کے بھی 7 چکر ہم لگا لیں گے نا، اگر کوئی 1 سیکنڈ میں اس پوری کی پوری زمین کے 7 چکر لگا لیتا ہے، اس کو بھی ملکی وے گیلیکسی کا چکر لگانے کے لیے 1 لاکھ سال لگ جائیں گے۔ یعنی وہ اتنی بڑی ہے کہ آپ سے ڈسٹنس کور ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ صرف کیا ہے، یہ بھی ایک گیلیکسی ہے۔ اس سے بھی بڑی بڑی اور اس سے بھی زیادہ گیلیکسیز ہیں، کیونکہ اس گیلیکسی میں کیا ہوتا ہے، ایک گیلیکسی کس سے مل کے بنتی ہے، سٹارز کا کلسٹر ہوتا ہے، اور اس میں ڈسٹ ہوتی ہے، اس میں گیس ہوتی ہے، اس میں بلینز کے قریب سٹارز ہوتے ہیں، 1-2 سٹارز نہیں یا 10-12 سٹارز نہیں، بلینز کے قریب سٹارز ملا کر ایک گیلیکسی بناتے ہیں۔ اور بہت ساری گیلیکسیز مل کر کلسٹرز بناتی ہیں، اور پھر وہ کلسٹرز مل کر سپر کلسٹرز بناتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ اس گیلیکسی سے بھی بڑی ایک گیلیکسی ہوگی، اس کا نام ہے اینڈرومیڈا۔
پھر اس سے بھی ایک بڑی گیلیکسی ہوتی ہے، گیلیکسی M81، جو کہ ہماری گیلیکسی سے 60 گنا بڑی ہے، اور اس سے بھی بڑی ایک گیلیکسی ہوتی ہے IC1011، جو کہ 600 گنا بڑی ہے ہماری گیلیکسی سے، اور ہم اپنی گیلیکسی کا سائز ایسٹیمیٹ کر چکے ہیں. تو جسٹ امیجن دا قدرہ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دا پاور آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. العزیز ہونے کا مطلب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے کہ یہ ارتھ ہی ہم پوری نہیں گھوم سکتے، اور کہاں یہ کہ یہ ارتھ ایک پلانٹ ہے چھوٹا سا اس ساری گیلیکسیز اور ان سارے کلسٹرز کے سامنے، یہ ساری کی ساری جو اسپیس ہے اس کے سامنے ایک بس ایک ڈاٹ ہے. تو ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، اور وہ رب کتنا بڑا ہے. اور پھر جو ہمیں دیکھیں نا، یہ آیت کو ہم صرف یہ پڑھتے تھے، اچھا اللہ نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو ستاروں سے، اچھا وہ ستارے اب شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، اور بس ٹھیک ہے بات ختم، انفارمیشن مل گئی. نہیں، اس آیت کے ذریعے ہمارا ایمان کبھی بڑھا ہے، یا ہمارا اللہ تعالیٰ پہ توکل بڑھا ہے کہ جو رب اتنا بڑا ہے، جس نے کہکشاں کے کہکشاں بنا دیے اور وہ تھکتا نہیں، اور ہر کہکشاں اپنے ہی دائرے میں ریوالو کر رہی ہے، اور اس کو بھی ایک خاص قسم کا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہینڈل کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے تابع ہے. اور اس کے اندر کتنا کچھ ہے، کتنے بلینز اینڈ ملینز اینڈ ٹریلینز آف سٹارز ہیں. اور یہ بھی آیا ہے ریسرچ میں کہ کتنی بلینز گیلیکسیز ہیں موجود اسپیس میں. تو اس سب کو کون سنبھال رہا ہے، اس سب کو کس نے پیدا کیا ہے، اس سب کو کون چلا رہا ہے، اور وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ہے ہمارا رب. تو پھر جو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یا جو ہمیں تکالیف آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، دم گھٹ رہا ہوتا ہے، دل تنگ ہو رہا ہوتا ہے، بہت جگہوں پر صبر نہیں ہو رہا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں فیوچر کا خوف ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو ایسی سچویشنز میں جب ہم اس رب کو سوچیں گے، اس کی تخلیق کو دیکھیں گے، اور پھر ہم اس کی عظمت کو محسوس کریں گے، تو ایمان نہیں بڑھے گا، پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، یا ایٹ لیسٹ کم نہیں ہوں گی. آپ کا توکل بڑھتا ہے، آپ کو ایک ہمت ملتی ہے کہ اچھا الودود بھی وہی ہے جو کہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا کوئی بھی نہیں، اور سب سے زیادہ محبت بھی وہی کرتا ہے، سب سے زیادہ آپ کا خیال بھی وہی رکھ رہا ہے. تو جس کا خیال رب رکھ رہا ہو، جس کا خیال اتنی بڑی ذات رکھ رہی ہو کہ اس سے بڑی ذات کوئی نہیں، اس نے اتنی ہیوج سیلیسٹیل باڈیز بنا دی، اتنی بڑی اسپیس کریٹ کر دی، اور کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا، کوئی اس جیسی کوئی چیز کریٹ نہیں کر پاتا. اور کوئی بھی جو ہے ابھی تک ہم دیکھیں تو اسپیس میں بھی بہت ساری ڈسکوریز ابھی بھی نہیں ہوئی، یعنی کہ کوئی اس کی تخلیق کو اپروچ بھی نہیں کر پا رہا، ہمارے مائنڈز کمپریہنڈ نہیں کر پا رہے اس کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو. یعنی اتنا زیادہ وہ پاک ہے، اتنا زیادہ وہ عظیم ہے. تو جس کا رب پہ بھروسہ ہو جائے، جس کے ساتھ وہ رب ہو جائے، اور جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ محبت سب سے زیادہ جس کو ہو جائے اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں کیسے ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی محبت نہیں کرتے، شدید ہوتے ہیں. پھر ان کو ہر حکم اللہ کا ماننے کا دل کرتا ہے، پھر وہ ہر حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے تابع کر لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پوری طرح سے اپناتے ہیں. پھر وہ ڈنڈی نہیں مارتے، جہاں سٹینڈ لینا ہوتا ہے وہاں سٹینڈ لیتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ بالکل بھیگی بلی بن جاؤ ہر جگہ پر، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص بالکل ہی کندھے جھکا کر چل رہا تھا، تو کہ یہ بھئی میری ہیوملٹی ہے، یہ میری عاجزی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو روکا اور اس کو کہا کہ یہ تقویٰ نہیں ہوتا، تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے، اور وہ تمہارے ایکشنز سے ظاہر بھی ہونا چاہیے، مگر یہ تو صرف دکھاوا ہے. تو یہ عاجزی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بہت جگہوں پر جہاں پر اللہ کا بھی حکم ہے کہ آپ نے ظلم نہیں سہنا، اللہ کا بھی حکم ہے دیٹ یو ہیو ٹو اسپیک اپ،
اللہ کا بھی حکم ہے کہ آپ نے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے، وہاں پہ بھی آپ کمپرومائز کر لیں نہیں. اسی لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو اور ان کی سنت کو سمجھیں. ہم جو یہ بات کر لیتے ہیں کہ بھائی یعنی احسان کے لیول پر ہر کام کرنا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں ہم پھر صبر کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یو ہیو ٹو ٹالریٹ ایوری نیگیٹیوٹی ود اے اسمائل اینڈ یو ڈونٹ ایون ہیو دیٹ لائک آپ کو وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، یو ڈونٹ ایون ہیو دا رائٹ ٹو اسپیک اپ. تو یہ بھی کوئی حسن اخلاق نہیں ہے. تو حسن اخلاق جو ہے نا اٹس اے ویری براڈ ٹرم، سمجھنا پڑے گا اس کو، حدیثیں پڑھنی پڑیں گی کیا مطلب ہے حسن اخلاق کا، کیسے جیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کو کیسے، ان کے ساتھ احسان کیسے کرنا ہے، اپنی زندگی کو کیسے کریئر کو، دنیا کو، آخرت کو بیلنس کرنا ہے، کیسے آخرت کو پرائیورٹائز کرنا ہے. ایوری تھنگ شوڈ بی نون ٹو ایوری مسلم. وی شوڈ ہیو دا نالج آف ایوری سنگل تھنگ، اور اس کے لیے علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، پھر اس کو عمل میں ڈھالنا بہت ضروری ہے. تو اسی لیے یہ سارا کچھ جو ہے ہمیں یہ کیوں پیچھے ہی آیت میں آ رہا ہے کہ بار بار نظر دوڑاؤ، دیکھو آسمان و زمین کی تخلیق دیکھو. اور کیوں بار بار غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے؟ بیکاز جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کا اللہ پہ بھروسہ مضبوط ہوگا، بڑھ جائے گا، اور پھر ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور انکار سے بچ جائیں، کفر سے بچ جائیں. کیونکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، اپنے رب سے انکار کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اب کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا. دیکھیں ساتھ ہی یہ بتا دیا، یہ نہیں کہا جنہوں نے اللہ کا کفر کیا، جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، یعنی وہ جان چکے تھے کہ یہ رب کون ہے، وہ جان چکے تھے کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، اور ان کی ساری نرشمنٹ، ان کی ساری پلاننگ زندگی کی کون کر رہا ہے. اب دیکھیں نا، یہ ناسا میں موسٹلی تو کون لوگ ہیں؟ نان مسلمز ہیں نا. بہت ہی کم ایک دو ہوں گے مسلمان سائنٹسٹ، یا ہوں گے بھی تو کم تعداد میں ہوں گے کہ جو یہ ڈسکوریز کر رہے ہیں. تو میجورٹی کس کی ہے؟ نان مسلمز کی. یعنی وہ ہم سے زیادہ جان رہے ہیں یونیورس کو، وہ ہم سے زیادہ نالج رکھتے ہیں یونیورس کی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کی. ایک تو ہم جو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں آس پاس کی نشانیاں، وہ تو کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹیلیسکوپس کے ذریعے. ابھی بلکہ ہبل ٹیلیسکوپ ایک آیا ہے ریسنٹلی، اور اس نے بہت ساری گیلیکسیز ڈسکور کی ہیں. بہت ساری گیلیکسیز انسان دیکھ چکا، یعنی اس نے پکچرز میں اس نے وہ وٹنس کی، اور ایون جن کی ڈفرینٹ شیپس تھیں. کچھ گیلیکسی اسپائرل شیپڈ میں ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ستاروں کو، ان کو بھی ایسے ہی نہیں بنا دیا جیسے ہم نے پڑھا کہ آسمان کو بھی ایسے ہی نہیں بنا دیا، زینت دی. کس کے ذریعے؟ سٹارز کے ذریعے. سٹارز کو بھی ایسے ہی نہیں بنا دیا، زینت دی، ایک پراپر پیٹرن میں، ایک شیپ میں، ایک دائرے میں. جیسے کچھ اسپائرل شیپڈ گیلیکسیز ہیں، کچھ اوول ہیں جن کو الیپٹیکل گیلیکسیز کہا جاتا ہے، کچھ ارریگولر سی ہیں. تو یہ تین مین شیپس بھی ڈسکور ہوئی ہیں. اور یہ جتنے لوگ، جتنے سائنٹسٹ، ایون نان مسلمز یہ جو ڈسکور کرتے ہیں، تو پھر کیسے ایسے ہو کہ وہ یہ نہ مانے کہ ان کو پیدا کرنے والی ایک بہت بڑی ذات ہے جس کے آگے ہم نے سر جھکانا ہے. جو رب کو پہچان گیا نا، وہ اپنے آپ دھونے کو پہچان گیا. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا عاجز ہے، اور اس کو کس کے آگے جھکنا ہے، اور اس کو عبادت بھی کس طرز پہ کرنی ہے. تو یہ ساری نشانیاں ہمیں یہ چیز، اس چیز کا احساس دلا رہی ہیں نا کہ ہم نے اپنے اللہ کی بات ماننی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود، ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود جو کفر کر دیتا ہے. کفر کا کیا مطلب ہے؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، لیکن اگر لٹرل میننگز دیکھے جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. جیسے کہ کفر الغمام کا مطلب یہ ہے کہ بادلوں کا چھپا لینا، یا بادلوں کا چھپ جانا. مطلب یہ ہے کہ ہر چیز، بادل کیا کرتے ہیں؟ کور کر لیتے ہیں، آسمان کو کور کر لیتے ہیں. اسی طرح رات کے لیے بھی یوز ہوتا ہے یہ ورڈ کفرا، کیونکہ رات کیا کرتی ہے؟
ہر چیز کو کور کر لیتی ہے، چھپا لیتی ہے۔ وہ چیزیں جو دن کی روشنی میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اب اندھیرا ہونے کی وجہ سے بالکل کورڈ ہو جاتی ہیں، چھپ جاتی ہیں۔ اسی طرح کفار کا لفظ جو ہے نا قرآن میں ایک جگہ کسان کے لیے بھی یوز ہوا ہے۔ کسان کے لیے کیوں یوز ہوا ہے؟ اعجب الکفار نباتہ، کہ اس کو بہت بھلی لگی اپنی نباتات جو اس نے پیداوار جو اس نے گرو کی۔ یعنی کفار کا لفظ کیوں یوز ہوا ہے؟ کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی بیج کو چھپاتا ہے زمین کے اندر، اس کو بو رہا ہوتا ہے جب۔ یعنی کہ کفر کا مطلب پھر کیا ہوا کہ جو انسان اپنے اندر کی کہ ایمان کو، وہ جو فطرت سلیم تھی، وہ جو اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھا کر اپنی بڑائی یا اپنی وحدانیت وٹنس کروا دی تھی، انسان اس کو چھپا دیتا ہے کہ نہیں، میں تو مانتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی رب بھی ہے۔ ہر نشانی دیکھ لی، دل سے سمجھ بھی لیا، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہاں میں ایک اللہ پر ایمان لایا۔ یا پھر اس نے زبان سے بھی کہہ دیا، لیکن کیا چھپایا کہ پھر اس نے عمل نہیں کیا۔ ہر چیز مان لی ہے، دل سے بھی مان لیا ہے، یہ بھی وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں میرا ایک رب ہے، لیکن اس رب کی پھر بات نہیں مانتا۔ یعنی کہ اس نے کیا چھپایا کہ اس کے جو اس کا حق بنتا تھا اس کے رب کا اس پر، اس نے وہ ادا نہیں کیا، اس نے اس کا انکار کر دیا، اس کے احکامات کا انکار کر دیا۔ اس کے سامنے تھے سارے کے سارے حکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس سے چاہ رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ جیسے شروع میں ہم نے پڑھا کہ زندگی کو امتحان بنایا ہے، ایک ٹیسٹ ہے، احسن عمل دیکھا جا رہا ہے کہ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا، لیکن وہ انسان بالکل اس چیز کو فراموش کر دیتا ہے کہ نہیں، I will do what my heart says، میں تو وہ کروں گا، میں تو وہ کروں گی جو میرا دل کہتا رہتا ہے۔ اور اگر ایک کوئی گناہ پتہ چل بھی جائے تو پھر کنسسٹنسی کے ساتھ بار بار وہی کرے گا کہ بھئی یہ اب میرا لائف سٹائل ہو چکا ہے، اٹس ویری ہارڈ ٹو لیو اٹ، چاہے اس کو پتہ بھی چل جائے کہ اللہ کیا اس سے چاہ رہا ہے، تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اور پیچھے ہی آیت میں ہم نے شیطان کا جو پڑھا، تو شیطان کا مطلب کیا تھا، اور جو یہ شیاطین تھے یہ کیا کر رہے تھے، اپنی لمٹس جا کر کراس کر دیتے تھے نا، تو ان کے پیچھے صحابہ ثاقب لگ جاتا تھا۔ تو شیطان کا مطلب وہ تھا کہ جو اپنی لمٹس کو پہچان لے اور پھر ان کو توڑے، ان حدوں کو توڑے۔ تو یہ بھی وہی بات ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت کو، اس کی عظمت کو، اس کے رب ہونے کو، اس کے خالق مالک مدبر ہونے کو پہچان لے اور پھر اس سے منہ موڑے، پھر کہہ دے کہ نہیں میں تو مانتا ہی نہیں ہوں میرا کوئی رب بھی ہے، چاہے اپنے عمل سے یا چاہے اپنے دل سے چاہے اپنی زبان سے۔ اور رب کا مطلب کیا تھا کہ ایک تو خالق ہے، کریٹر ہے، مالک ہے، اونر بھی وہی ہے، آپ اون نہیں کرتے اپنی باڈی کو، اپنی روح کو، اور آپ نہ ہی کسی اور چیز کو دنیا میں اون کرتے ہیں۔ ڈومینین کس کا ہے، الملک کس کا ہے، اسی المالک کا۔ اور پھر مدبر بھی ہے، پلانر بھی ہے۔ آپ نے زندگی کی اپنی ہر چیز، ہر فیز کو ڈیفائن نہیں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا کہ آپ کو کس وقت کون سی چیز ملنی ہے اور کس طرح کی زندگی آپ کو ملنی ہے، کون سا رزق ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، ہر چیز، ایون موت کب آنی ہے، ہر چیز کس کے ہاتھ میں ہے، کون ہے پلانر۔ اور ایک ایک انسان کا، ایک ایک مخلوق کا، ایک ایک چیز جو اس دنیا میں ہے، اس پوری یونیورس میں ہے، کائنات میں ہے، ایون بہت ساری گیلیکسی، یہ سٹارز جو ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، کچھ دیکھو فالن سٹارز ہو جاتے ہیں، کچھ سٹارز کیا کرتے ہیں، بلیک ہول میں چلے۔ بلیک ہول کیا ہے، وہ ایبزارب کر لیتا ہے ہر چیز کو اپنے اندر، وہ اندر جا کے وہ چیز غائب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایون ان کی بھی لائف کو ڈیفائن کیا ہوتا ہے، یہ کب تک زندہ رہیں گے، اور ایک ٹائم آئے گا، ایون سائنٹسٹس نے بھی یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ بہت عرصے بعد، ملین ٹریلینز ایئرز بعد، یہ سٹارز جو ہیں نا یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں ہمیں تو قرآن نے بتا دیا ہے نا کہ جب وہ ستارے جھڑ پڑیں گے، قرآن میں آتا ہے، یعنی قیامت کا جب بتایا جاتا ہے، تو ایک دن ضرور آئے گا جب ان کی لائف بھی ختم ہو جائے گی، ان کو بھی حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کرنا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اب بس گر جاؤ، اب ختم ہو جاؤ۔ تو ہر چیز جو ہے اس کی پلاننگ کون کر رہا ہے، المدبر کر رہا ہے، کوئی اور نہیں ہے اس کا ثانی، کوئی اور نہیں ہے کہ جو اس میں اس کے ساتھ شامل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو کیوں نہ یہ دل پھر اسی کے آگے جھکے. اور رب میں پالن ہار بھی آ جاتا ہے جو نشو و نما کرتا ہے, جو نرچر کر کے گرو کراتا ہے کسی کو. یعنی ہماری لائف میں بھی دیکھا جائے نا, اگر ہم واقعی میں دل کی آنکھ سے نوٹ کریں تو اتنی بلیسنگز ہیں نا, اتنی نعمتیں ہیں. کیوں ہمیں اتنا زیادہ ایک دم سے ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے؟ اور ریزنز بھی ہوتی ہیں اس کی, نو ڈاؤٹ, لیکن ناشکری بھی ہوتی ہے نا کہ ہمیں نعمتیں نہیں نظر آ رہی ہیں, ابھی ہمارا وہ فوکس ہٹ گیا. اگر ہم نوٹ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس رب نے کیسے پالا ہمیں, کیسے خیال رکھا ہمارا, جو نہیں بھی مانگا تھا وہ بھی دیتا رہا. ابھی بھی جو ہم کر رہے ہیں, ایون دیکھیں ہمارا تو یہ جو سلائیوا ہے ہم اس کو بھی نہ نگل سکیں, جو کہ ہم ایک منٹ میں کتنی دفعہ کر جاتے ہیں نا, لیکن اس کو بھی ہم نہ کر سکیں اگر اللہ کا حکم نہ ہو. انہیل ایکسیل نہ کر سکیں اگر اللہ کا حکم نہ ہو. سوچیں کہ اگر ہر سانس کے ساتھ آپ کو ایک چیسٹ میں اتنا کوئی اسٹیبنگ پین ہو رہا ہو تو کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ اور پھر ہر سانس لینا ہی دشوار ہو جائے گا, یعنی زندگی دشوار ہو جائے گی. لیکن الحمدللہ, تو آر وی تھینکفل, آر وی گریٹفل فار دیز بلیسنگس؟ ہم نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ آج تک جو ہمیں پراپر نظر آ رہا ہے الحمدللہ کہ یہ جو ہماری آئی سائٹ ہے یہ ہمیں ملی ہوئی ہے, اس کا کبھی ہم نے دل سے شکر کیا ہو؟ یعنی اور پھر شکر میں یہ بھی آتا ہے ہم نے ان چیزوں کو رب ہی کی مرضی کے مطابق یوز کیا ہو, ایٹ لیسٹ اپنی سی کوشش کی ہو. تو یہ ساری چیزیں اس رب کو ہم سے چاہیے کہ ہماری زندگی اور آخرت اس پہ بیسڈ ہے. ہماری آخرت کی زندگی بیسکلی اس پہ بیسڈ ہے, کیونکہ جو نہیں مانے گا, جو کفر کرے گا, اللہ کہہ رہے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ. اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں, کیوں ڈرا رہے ہیں؟ یہ بھی محبت ہے کہ ابھی سے بتا رہے ہیں تاکہ تم پریپیئر کر لو اپنے آپ کو اس عذاب سے بچنے کے لیے. عذاب جہنم یعنی کانسٹنٹ عذاب, عین زال با سے نکلا ہے, اور عذبن کا مطلب آ جاتا ہے بہت ہی پینفل اور کانسٹنٹ جو ٹارچر ہوتا ہے. یعنی اتنا پینفل ہوگا کہ پہلے میں زمانے میں قرآن سے پہلے عرب یوز کرتے تھے عذاب کا لفظ اس کے لیے کہ جو اتنا زیادہ ہو, یعنی ایسی پنشمنٹ کے لیے جو اتنی زیادہ ہو کہ جو انسان کو موت کے قریب کر دے. تو دیکھیں کہ عذاب و جہنم, جہنم میں تو کوئی موت نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ کیسا ٹارچر کہ جس سے ہر سیکنڈ انسان مر رہا ہوگا لیکن مر نہیں سکے گا, نہ جی سک رہا ہوگا نہ مر سک رہا ہوگا. وہ اس میں نہ جئیں گے نہ مریں گے, یہ تو قرآن میں بھی آتا ہے نا. یعنی کہ اتنا زیادہ ٹارچر ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہنم میں ایک انسان کا دانت صرف اس کی داڑھ یا دانت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ احد پہاڑ جتنی بڑی ہوگی. اتنا زیادہ بڑا ہوگا اس کا دانت بھی, اور باقی اعضاء بھی اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کے بارے میں بتا دیا کہ میرا اور اس جگہ کا جتنا فاصلہ ہے نا وہ آئی تھنک 170 کلومیٹرز بنتا ہے. یعنی اتنے کلومیٹرز کا فاصلہ ہوگا, وہ ڈسٹنس ہوگا کس چیز کا؟ اس آدمی کے بیٹھنے کی جگہ کا. یعنی اتنی زیادہ بڑی سی جگہ پر وہ بیٹھے گا, دیٹ مینس کہ اس کا جسم بہت بڑا کر دیا جائے گا, اس کی اسکن کو بہت ڈیپ کر دیا جائے گا. کیوں بڑا کیا جا رہا ہے؟ تاکہ جب وہ جلے تو پھر وہ اس کو فیل کرے, اس پنشمنٹ کو وہ فیل کرے. اسی لیے عذاب کا لفظ یوز ہوا ہے کہ وہ ایک کانسٹنٹ پنشمنٹ ہے اور بہت ڈیپلی جا کر فیل ہو رہی ہے. سوچیں ذرا کہ اس دنیا میں ہمارے سے ایک ہلکی سی ماچس کی تیلی سے بھی کوئی آگ جلتی ہے جب, تو ہم اس پر ہاتھ نہیں رکھ پا رہے ہوتے ہیں اور ہم اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں. چولہا جلتا ہے تو ہم ایک دم سے, اگر ہماری کہیں کوئی ایون کچھ کھانا پک رہا ہو یا کوئی آئل کی چھینٹیں بھی گر جائیں تو کیا حالت ہوتی ہے نا. اور جو چیز جلتی ہے تو وہ پھر سویل بھی کر جاتی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کیوں ان کا سائز اتنا بڑا ہے, کیونکہ جل کے وہ اتنا بڑا ہو جائے گا اسکن کا سائز کہ وہ عذاب سہنا دشوار ہوگا, وہ عذاب برداشت نہیں ہوگا, لیکن ان کو کرنا پڑے گا. وہ نہ مر سک رہے ہوں گے, نہ اس کو سہ سک رہے ہوں گے, نہ زندگی کوئی فیل کر سک رہے ہوں گے. تو یہ ہے جہنم کا عذاب, عذاب جہنم وبئس المصیر.
اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. مصیر کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ، واپس جہاں پر آپ جا رہے ہیں. تو دو ہی لوٹنے کی جگہ ہے نا، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے. اور جہنم میں آتا ہے کہ یہ دو لینگویجز سے نکلا ہے یہ ورڈ. ایک پرشین لینگویج سے نکلا ہے جس میں جہنم کہتے تھے ایک بہت ہی ڈیپ گڑھے کو، ایک بہت ہی ڈیپ کوئی گڑھا ہو اس کے لیے آتا تھا جہنم. اور اسی طرح ہیبریو لینگویج ہوتی ہے. ہیبریو میں یہ ہوتا ہے کہ گہنام کہتے تھے کسی بہت ہی ڈیپ ویلی کو جو کہ کوڑا کرکٹ سے بھری ہوئی ہوتی ہے، جو گاربیج سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں. ایک بہت بڑی ویلی ہے، ایک وادی ہے جو کہ گاربیج سے اور بالکل سارا جو گند ہوتا ہے اس سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اس کو کہتے تھے گہنام. یعنی کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ آپ ریلیٹ کریں، جہنم کا مطلب کیا ہے کہ بہت ڈیپ گڑھا، اور اس کو کوڑا کرکٹ یعنی گاربیج سے بھرا ہوا ہے. کیا مطلب کہ جہنم میں بھی دیکھیں تو کون جائے گا کہ جو دنیا میں فیل ہو گیا، اب اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اللہ کو وہ بالکل پسند نہیں ہے. اینڈ ہی از لائک اے گاربیج. جو بھی انسان ہیں، جو بھی جن ہیں جو جہنم میں جائیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ گاربیج ہی ہیں. جہنم از لائک اے ڈسٹ بن جس میں ان ساروں کو پھینکا جا رہا ہے اب. تو اس سے یہ نکلا ہے کہ جہنم کا مطلب. تو دیکھیں کہ اتنا بڑا عذاب ہے. اور جہنم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تھی کوئی، تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ کس کی آواز ہے. انہوں نے بتایا نا کہ ایک آواز سنی. انہوں نے پوچھا کس کی آواز ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پتھر جہنم میں 70 سال پہلے گرا تھا، اس کو گرایا گیا تھا، وہ اب جا کر اس کی تہ تک پہنچا ہے. یعنی وہ بھی اتنی ڈیپ ہے، وہ بھی اتنی بڑی ہے، ہیوج ہے، اس کے بھی ادراک ہیں. جیسے درجات ہیں نا جنت کے، اسی طرح جہنم کے جو ہوتے ہیں نا لیولز، ان کو ادراک کہا جاتا ہے. جو نیچے نیچے نیچے، اور نیچے والا کیا تھا جس میں منافقین ہوتے ہیں، فی الدرک الاسفل من النار، یعنی وہ سب سے لوئسٹ پٹ میں ہوں گے، ہیل فائر کی سب سے نیچے والے گڑھے میں ہوں گے. تو جہنم میں بھی اس طرح سے لیولز ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرنی ہے کہ اس عذاب سے انسان بچ جائے جو ہمیشہ کا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کوئی پین آ رہا ہوتا ہے نا، آپ کو لائف میں کوئی پین فیل کرنا پڑ گیا ہے، کوئی آزمائش آ گئی ہے، تو نو ڈاؤٹ دیٹس ویری ٹائرنگ اینڈ ویری ایگزاسٹنگ. صبر کے بارے میں آتا ہے قرآن میں، ان ذالک لمن عزم الامور، یعنی کہ جو وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو صبر کر لیتا ہے، جو معاف کر دیتا ہے، تو یہ تو بڑے ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ کوئی عام بات نہیں، چھوٹی سی بات نہیں کی آپ نے، چھوٹا سا عمل نہیں کر دیا. اللہ بھی ریکگنائز کرتا ہے. ایون جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی نا، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ہی قربان کر دیا تھا، اور یہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے آگے بالکل سیکریفائز کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا اور بتایا کہ یہ بھی کوئی چھوٹا کام نہیں کیا تھا ابراہیم نے. ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ فرماتے ہیں یہ جو کام تھا نا، یہ نو ڈاؤٹ ان ھذا لہو البلاء المبین. بلا ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں آزمایا، لیبلوکم، تو بلا کا مطلب کیا تھا؟ بہت بڑی آزمائش. اور المبین آگے کہہ رہے ہیں کھلی آزمائش، یعنی میں نے اس کا اچھا خاصا امتحان لے لیا تھا. ابراہیم کو تو میں نے اندر سے جو ہے نا اس کو جھنجھوڑ دیا تھا. یہ ہے اللہ کا مطلب. تو کیا وہ نہیں جانتا ہوگا کہ پھر جو بندہ صبر کر رہا ہے اس کے لیے قربانی دے رہا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ قرآن میں جو صبر کر چکے ہیں، یعنی بڑے بڑے جتنی بھی ہستیاں ہیں، ان کو اللہ نے مینشن کیا، ان کے صبر کو مینشن کیا، کیونکہ اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ریکگنائز کرنا ہے. آپ کا صبر بھی ضائع نہیں کرے گا. وہ شاکر ہے اور وہ جانتا ہے، وہ ضرور اپریشیٹ کرے گا، اور اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہے. آپ کی جس طرح سے یہ تخلیق جو ہم پڑھ رہے ہیں، ستاروں کا پڑھ رہے ہیں، یہ اتنی گیلیکسیز کا پڑھ رہے ہیں، جو ہماری مائنڈ سے بھی بیونڈ ہے نا، ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح وہ جو ریوارڈ ہوگا نا، اس کو بھی کمپریہینڈ نہیں کر سکتے.
وہ اللہ کی شان کے، وہ رب کی شان کے مطابق ہی ہوگا. اسی لیے شروع میں کس چیز کا ذکر ہے؟ تبارک الذی، برکتوں کا. دیٹ مینز ان لمیٹڈ بلیسنگس. برکہ مینز ان لمیٹڈ بلیسنگس. شروع ہی یہ سورت جو ہے وہ ایک ہوپ سے ہوئی ہے کہ اس رب کو مانو تو صحیح، اس رب کو، اس کی مانو تو صحیح، اس کے آگے جھکو تو صحیح، کہو تو صحیح کہ میں اپنے نفس کی قربانی دوں گی، میں اپنی خواہشات کی قربانی دوں گی، ان کو حلال وے میں یوز کروں گی اور اللہ کی خاطر صبر کروں گی، اور جنت پہ نظریں ہوں گی میری. آخرت کو میں کبھی بھی اسٹیک پر نہیں لگاؤں گی، آخرت کو قربان نہیں کروں گی. کہیں مجھے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو روکنا بھی پڑ جائے تو ہاں، میں اخلاق سے، اچھے اخلاق سے کام لوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں گی اور وائزلی ڈیسیجنز لوں گی زندگی کے، حکمت سے چلوں گی. یعنی ہر طرح سے قرآن اور سنت کو فالو کرنے کی کوشش کروں گی، اس کا انکار نہیں کروں گی، کیونکہ جو انکار کرتے ہیں ان کا پھر حشر بھی اللہ نے بتا دیا ہے کہ عذاب جہنم وبئس المصیر، کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. اللہ بتا رہے ہیں کہ دیٹس ناٹ اے گڈ پلیس ٹو گو. ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں جا کے آپ کو کوئی ذرا سی بھی خوشی یا انجوائمنٹ مل سکے. ان فیکٹ عذاب ہے، کانسٹنٹ ہے، ایسا ٹارچر ہے جو آپ نہیں سہ سکتے. دیٹس اٹ. جو آپ سہ نہیں سکتے. جو کہتے ہیں نا لوگ کہ اچھا نہیں، جہنم میں تھوڑا سا جلیں گے تو پھر تو جنت میں چلے ہی جائیں گے اینڈ پہ. نہیں، آپ نہیں سہ سکتے وہ عذاب. جب دنیا میں اپنے لیے آسان زندگی، لگژریز بھی ایون ہم چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس کی، دین وائی ناٹ ان آخرہ. آخرت میں بھی تو خود ہی رہنا ہے نا، اس میں بھی تو اچھا گھر چاہیے، اس میں بھی تو اچھا رہن سہن چاہیے، اور وہ زندگی بہت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں، بہت پائیدار ہے دنیا کے مقابلے میں. تو اللہ کرے ہمارے دلوں میں آخرت جو ہے وہ زیادہ اہم ہو جائے دنیا سے، اور ہمارا ہم اور غم، فکریں اور سوچیں اور محبت بھی زیادہ ہمیں اس زندگی سے ہو جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، ہماری دنیا کی زندگی بھی جو ہے نا وہ بھی صحیح ہو جاتی ہے، درست ہو جاتی ہے. پتہ چل جاتا ہے نا اس کے لیے اب کتنا رونا ہے، اس کے لیے کوشش کتنی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. کوئی پین آ رہا ہوتا ہے، تکلیف آ رہی ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے وہ پین بڑا ہے، وہ جو آخرت میں ملے گا، وہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ بڑا ہے. تو چلو الحمدللہ کہ اس کے ذریعے میں اس سے بچ جاؤں گی، اس کے ذریعے میرے گناہ جھڑ جائیں گے، اور یہ تو ٹیمپرری ہے، وہ تو پرماننٹ ہے. تو انسان کی آخرت پہ نظریں ہونا اس کی دنیا کی زندگی کو بہت آسان کر دیتا ہے، اور انسان کا آخرت کو بھول جانا اس کی دنیا کی زندگی کو بھی تنگ کر دیتا ہے. وہ تو سوچ رہا ہوتا ہے شاید میں اپنی انجوائمنٹ کے لیے یہ کر رہا ہوں، نہیں، اس کی دنیا کی زندگی بہت ڈپریسنگ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی گئی. تو اس وجہ سے اب ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی سوچ کو اور اپنے دل کو کیسے مولڈ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں. بے شک وہ ہر شے پہ قادر ہے، اور وہی ہمارے دلوں کو پھیرے گا اور اس میں اپنا ایمان جو ہے اس کو اپنے ایمان سے مزین کرے گا. آمین. اوکے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.